فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم. هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمنا رشدنا واعذنا من شرور أنفسنا آمین یا رب العالمین۔ جیسا کہ آپ کو علم ہے سورہ زخرف ہمارے زیر مطالعہ ہے۔
اور اس سورہ مبارکہ کا چھٹا رکوع ہم تقریباً نصف پڑھ چکے ہیں، اور نصف آج ہمیں پڑھنا ہے، اور 7ویں رکوع کی ابتدائی آیات کی بھی میں نے تلاوت کی ہے۔ جیسے کہ پہلے بھی بارہا عرض کیا جا چکا، یہ مکی صورت ہے، انذار آخرت خاص طور پر اہل جنت کا جو اکرام ہوگا، جیسے کہ آج کی آیات میں جو حضرات بھی کچھ عربی کی شدود رکھتے ہیں انہیں محسوس ہو گیا ہوگا، اور اسی طرح اہل جہنم جو ہے، جو فاسق و فاجر ہیں، اللہ کے نافرمان ہیں، ان کا جو انجام ہونے والا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سی اور حکمت کی باتیں مکی صورتوں کا لازمہ ہوتی ہیں۔ پچھلی مرتبہ جو ہم نے آیات پڑھی تھی اس میں خاص طور پر صرف ایک جانب میں اشارہ کروں گا۔ جو 5واں رکوع شروع ہوا تھا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر سے، اس لیے کہ بنی اسرائیل جنہیں ہم اہل کتاب کہتے ہیں ان میں حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، گویا کہ بنی اسرائیل میں اہل کتاب یہود بھی ہیں اور نصارہ بھی ہیں۔ تو 5ویں رکوع کا آغاز حضرت موسیٰ کے ذکر سے ہوا، جس میں اللہ تعالیٰ نے جو معجزات ان کو عطا فرمائے تھے، اور چھٹے رکوع کا آغاز ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذکر سے۔ اور جو سب سے پہلی آیت ہم نے پڑھی تھی وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ ان پر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، ابن مریم کا ذکر آتا ہے، تو یہ مکہ والے بہت چیخنے چلانے لگتے ہیں۔ یہاں دونوں ہی، جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا، انداز اختیار کیے جا سکتے ہیں، بڑا ٹھٹھا اور ہنسی اور مذاق اڑاتے ہیں، یا یہ کہ باقاعدہ جیسے آپ کہیے کہ غم و اندوہ سے وہ چیخنے چلانے لگتے ہیں۔ اور اس کی اصل وجہ یہ تھی کہ وہ جن ہستیوں کو اپنا معبود قرار دیتے تھے، لات ہے، عزا ہے، منات ہے، یہ اصل میں وہ شبیہیں تھیں جو فرشتوں کی شکل میں گویا کہ ان کے ہاں پوجی جاتی تھی۔ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور ان کے مجسمے بنا کر انہوں نے اپنے ہاں بیت اللہ کے اندر بھی 360 کی تعداد میں موجود تھے۔ تو قرآن حکیم حضرت عیسیٰ کا ذکر تو کرتا ہے بہت ہی مدح کے ساتھ، حالانکہ انہیں بھی خدا کا بیٹا کہا گیا۔ عیسائی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے، الوہیت میں شریک قرار دیتے تھے، لیکن قرآن جہاں بھی ذکر کرتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تو بہت ہی اچھے انداز میں، لیکن وہ اصل میں یہ نہیں سمجھتے کہ قرآن ذکر کرتا ہے، جیسے کہ اگلی آیت میں آ بھی جائے گا، وہ اللہ کے بندے کی حیثیت سے ذکر کرتا ہے۔ ان ہوا الا عبد انعمنا علیہ، اگلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا یقیناً ابن مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام بندے تھے اللہ کے، ان پر ہم نے انعام فرمایا، انہیں منتخب کر لیا، اللہ تعالیٰ نے انعام جو فرمایا تو اسی شکل میں انہیں نبی اور رسول بنا دیا۔ تو ایک انداز تو یہ بھی تھا کہ گویا کہ اس پر ان کے اندر وہ ایک غصہ پیدا ہو جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کا ذکر اتنے اچھے انداز میں، حالانکہ وہ اللہ کے بیٹا سمجھتے ہیں عیسائی ان کو، اور ہم فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں سمجھتے ہیں، اور ہمارا ذکر جو ہے انتہائی منفی انداز میں ہوتا ہے کہ تمام کے تمام جہنم میں جائیں گے۔ اور دوسرا جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن حکیم جیسے حضرت عیسیٰ کا ذکر کرتا ہے تو بندے اور رسول کی حیثیت سے کرتا ہے۔ پھر یہ قرآن حکیم میں جب وہ آیا مبارکہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 98 نازل ہوئی تھی انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، یقیناً تم بھی اور اللہ کے سوا تم جن جن کو بھی پوجتے ہو وہ سب کے سب جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ کے سوا جسے بھی پوجا جائے گا، پوجنے والے تو جہنم کا ایندھن بنیں گے، لیکن اولیاء اللہ کو بھی تو پوجا گیا، اللہ کے نبی اور رسولوں کو بھی تو پوجا گیا۔ کیا فرشتے بھی جہنم کا ایندھن بنیں گے اس لیے کہ یہ پوجتے تھے فرشتوں کو، مکہ والے اور عرب والے؟ تو گویا کہ یہاں یہ انداز جو ہے، نضر بن حارث جو ہے حضور کے پاس آیا تھا، اور اس نے آ کر بہت ہی جسے آپ کہیے کہ استہزائیہ انداز میں یہ بات کہی تھی حضور سے کہ دیکھیں جی آپ کے قرآن میں تو یہ موجود ہے، اس کے معنی کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ بھی جہنم میں جائیں گے۔ انکم وما تعبدون من دون اللہ، یقیناً تم بھی اور جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو۔ تو عیسائی حضرت عیسیٰ کو پوجتے یا نہیں پوجتے، اللہ کا بیٹا مانتے یا نہیں مانتے؟ تو کیا آپ کا قرآن یہ کہتا ہے کہ عیسیٰ جو ہے وہ بھی جہنم میں جائیں گے معاذ اللہ؟ اور اس کے بعد پھر وہ جو ہے جس سے میں نے پچھلی دفعہ وہ حدیث کا حوالہ بھی دیا تھا کہ اس کے بعد وہ شخص گیا ہے اور جا کر کہا کہ آج تو میں نے ایسی بات کی ہے محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ وَلَمَّا جَاءَ عِيسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر چل رہا ہے، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑی واضح نشانیاں لے کر آ گئے۔ اس بات کو بھی نوٹ کیجئے، آگے آ بھی جائے گا کہ حضرت عیسیٰ کو جو صحیفہ عطا فرمایا گیا تھا انجیل،
وہ اصل میں موعظت ہے، حکمت ہے، اس میں شریعت نہیں ہے، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مواعظ میں ہی اس بات کا ذکر موجود ہے کہ میں بنی اسرائیل کے گھرانے کی گمشدہ بھیڑوں کی تلاش میں آیا ہوں، اور یہ کہ میں کوئی نئی شریعت لے کر نہیں آیا، شریعت موسوی ہے کہ جو انٹیکٹ رہے گی، لیکن تم نے وہ شریعت موسوی کے جو حلیہ بگاڑ دیا ہے، تورات کے احکامات کے اندر جو رد و بدل کر دیا ہے، اور اس میں جو تم نے ترمیمات کی ہیں، اور اس میں سیاق و سباق سے بالکل الگ کر کے نیا مفہوم اس کو جو ہے پہنانے کی کوشش کی ہے، اور تمہارے علماء کا جو کردار رہا ہے، تو یہ تمام چیزیں گویا کہ اس بات کی گواہی ہے کہ تمہارا معاملہ جو ہے وہ واقعتاً ہلاکت اور تباہی والا ہونے والا ہے۔ تو ولما جاء عیسیٰ بالبینات، تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑی واضح حسی معجزات، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، احیاء موتا جیسا معجزہ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا۔ قال قد جئتکم بالحکمہ، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہارے پاس آیا ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے تمہاری طرف، بالحکمت، اور میں حکمت بھری باتیں لے کر آیا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو مختلف مواعظ آپ کو انجیل میں بھی نظر آ جائیں گے، ان میں بڑی حکمت ہے، اور جیسا کہ وہ والد محترم اس کا اکثر و بیشتر حوالہ بھی دیا کرتے تھے کہ تمہاری مثال ان قبروں کی سی ہے جو اوپر سے تو بڑی سجا دی گئی ہوں، بڑے پھول ڈال دیے گئے ہوں، ہارٹ بھی ڈال دیے گئے ہوں، اور بڑا ماربل بھی لگا دیا گیا ہو، لیکن ان میں سوائے گلی سڑی ہڈیوں کے کچھ موجود نہیں۔ گویا کہ تم اپنے آپ کو اللہ کی بڑی محبوب قوم سمجھتے ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام صاحب شریعت تھے، لیکن یہ کہ تمہارا کردار کس درجے مسخ ہو چکا ہے، تمہارا لین دین، تمہارا طرز زندگی، تو تمہاری مثال ان قبروں کی سی ہے جو اوپر سے تو بڑی سجا دی گئی ہوں، بڑی بنا اور سنوار دی گئی ہوں، لیکن اندر سوائے گڑی سڑی ہڈیوں کی کچھ نہ ہو۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی فرمایا کیوں فکر کرتے ہو کل کیا کھاؤ گے؟ کیا جنگل کے پرندوں کو نہیں دیکھتے؟ صبح جب اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں تو بالکل خالی پیٹ ہوتے ہیں، ان کا رب انہیں روزی پہنچاتا ہے، اور جب شام کو آسودہ حال ہو کر اور پیٹ بھرے ہوئے اپنے گھونسلوں میں آتے ہیں، تو ان کی مثال تم اپنے سامنے رکھو۔ کیوں فکر کرتے ہو کیا پہنو گے؟ کیا جنگل کی سوسن کو نہیں دیکھتے؟ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو بھی وہ شاہانہ لباس عطا نہیں کیا تھا جو جنگل کی سوسن کو عطا فرما دیا۔ بہت سے ایسے خوبصورت پرندے ہوتے ہیں کہ جس کو دیکھ کر انسان بے ساختہ سبحان اللہ کہہ اٹھتا ہے، جس کے اندر جو پروں کے اندر جو ایک رنگا رنگی ہوتی ہے اور جو خوبصورتی ہوتی ہے، آپ حضرات بھی اس سے واقف ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اصل میں مواعظ لے کر آئے، شریعت نہیں تھی۔ وہ کہ انجیل میں حکمت ہے اور تورات میں شریعت۔ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ، اور تاکہ میں بتا دوں، واضح کر دوں بعض وہ چیزیں جن میں تم اختلاف کر رہے ہو۔ اب دیکھیں تورات کے احکامات کے اندر جو رد و بدل انہوں نے کیا تھا، ہمیشہ اللہ کی سنت یہ رہی ہے جو بھی نبی اور رسول بعد میں آئے ہیں، تو پہلے جو نبی اور رسول آئے تھے جو چلے گئے اللہ کے پاس حاضر ہو گئے، لیکن قوم کے اندر جو فساد آیا، اس کے اندر جو اخلاقی بیماریاں آ گئیں، مختلف اعتبارات سے جو ہیں، جسے آپ کہیے کہ ان کے اندر بدعملیاں پیدا ہو گئیں، پھر احکامات کے اندر رد و بدل پیدا ہو گیا، تو آنے والا جو صحیفہ ہوتا تھا، آنے والے نبی اور رسول گویا کہ اس کی تصحیح کر دیتے تھے۔ جیسا کہ قرآن حکیم اصل حجت ہے نا، جس کی حفاظت کا اللہ نے ذمہ لیا ہے، اور گویا کہ اب اس کے نازل ہونے کے بعد اب کوئی اور کتاب ایسی نہیں ہے جس کو بطور ریفرنس آپ پیش کر سکے قرآن کے مقابلے میں۔ اس سے کہ کتاب کے نام سے جو شے بھی بائبل موجود ہے، اس کے اندر اتنا کچھ خرافات موجود ہیں کہ جس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ قرآن حکیم محیمن بھی کہتا ہے کہ وہ نگرانی کرنے والا ہے، اور اس نے اگر ان تمام چیزوں کا جو ہے بالکل باطل کر دیا کہ جو چیزیں شامل کر لی گئی تھی پہلی کتابوں کے اندر، یا تورات میں قرآن حکیم سے امیڈیٹ پہلے جو کتاب تورات تھی، تو وَلِيُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ، تاکہ وہ چیزیں جن میں تم جھگڑتے ہو، جس میں تم نے اختلاف پیدا کر دیا، جس میں رد و بدل کر دیا ہے، جس میں بہت سی ایسی چیزیں جو اللہ نے شریعت میں جائز رکھی تھی تم نے اپنے اوپر حرام قرار دے دی۔ اور یہ معاملہ ہوتا ہے عام طور پر کہ انسان جب کسی حرام کو اپنے لیے جائز اور حلال قرار دے دیتا ہے تو اس کا جو کنورس ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ بہت سی ایسی چیزیں کہ جو اللہ کی شریعت میں حلال ہوتی ہیں اسے حرام قرار دے دیتا ہے۔ اور یہ معاملہ علماء یہود نے کیا تھا، مثلا یہ کہ قرآن حکیم میں بھی اس کا ذکر حدیث میں بھی موجود ہے کہ اونٹ کا گوشت چونکہ حضرت
حضرت یعقوب علیہ السلام کو پسند نہیں تھا، وہ نہیں کھاتے تھے، لہٰذا انہوں نے تورات کی شریعت میں شامل کر لیا کہ اونٹ کا گوشت حرام ہے۔ اسی طرح بہت سی اور چیزیں تھیں کہ جن کے بارے میں انہوں نے یہ تصور جو ہے وہ گویا کہ ایجوکیٹ کر دیا اپنے عوام میں کہ یہ چیزیں کہ جو ہم حلال سمجھتے ہیں، حالانکہ اللہ کی شریعت میں بھی حلال تھی، لیکن انہوں نے اپنے اوپر حرام قرار دے دی۔ تو وَلِيُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ، تو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو۔ ان اللہ هو ربی و ربکم، یقین اللہ ہے جو تمہارا رب بھی ہے اور میرا رب بھی ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ کسی اعلیٰ نسب اعلیٰ خاندان والے کا رب کوئی اور ہو، کسی شودر کا اور کھشتری کا رب کوئی اور ہو، رب تو وہی ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی، اے بنی نوع انسان اپنے اس رب کا تقوی اختیار کرو جس نے تم سب کو ایک جان سے پیدا کیا، پہلا انسانی جوڑا اسی نے پیدا کیا تھا، اس کی نسل در نسل میں آج اگر کوئی کالی رنگت والا ہے، کوئی گوری رنگت والا ہے، کوئی چپٹی ناک والا ہے، کوئی کسی اور فیچرز والا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ کسی کا رب کوئی ہو، بلکہ یہ کہ تمام کا رب ایک ہے۔ ان اللہ ہوا ربی و ربکم، یقیناً اللہ ہے کہ جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، فاعبدوہ، تم پر لازم ہے کہ اسی کی عبادت اور بندگی کرو۔ اور یہ عبادت صرف چند مراسم تک محدود نہیں رہنی چاہیے، بلکہ یہ کہ اس کا زندگی کا ہر گوشہ جو ہے اس عبادت کے زیر اثر ہو اور وہ رنگ آپ کو جو ہے انسان کی زندگی میں نظر آئے۔ ھذا صراط مستقیم، یہ ہے وہ سیدھی راہ، سیدھا راستہ جو اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا۔ فاختلف الاحزاب من بینہم، اور اس کے بعد پھر ان میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ حزب کی جگہ میں احزاب ہے، گویا کہ اب جب ایک دوسرے کے مد مقابل آ گئے، ایک گروہ جو ہے وہ کسی ایک فکر کا قائل ہے، دوسرا گروہ کسی دوسرے نقطہ نظر کا قائل ہے، اب یہ متحارب ہیں، ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے ہیں۔ تو فاختلف الاحزاب من بینہم، تو ان میں کتنے ہی فرقے بن گئے، صرف دو فرقے نہیں، کتنے ہی فرقے بن گئے۔ اب اس کی تاریخ چونکہ ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن یہ کہ بہرحال یہود بھی بہت سے فرقوں کے اندر تقسیم ہوئے تھے، اسی طرح عیسائیوں کے اندر بھی بہت فرقہ واریت ہو گئی تھی۔ قرآن حکیم اس کی گواہی دے رہا ہے، فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ عَلِيمٍ، تو یقیناً تباہی اور بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم سے کام لیا، اور انہیں پھر اس دن وہ بہت ہی دردناک عذاب ہے کہ جس کا مزہ چکھایا جائے گا۔ هل ينظرون الا الساعة، کیا یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں، منتظر ہیں کسی قیامت کے؟ یہ مراد کیا ہے؟ کیونکہ اولین مخاطبین کون ہیں؟ وہی لوگ جو مکہ میں آباد تھے، مکہ کے رہنے والے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی بعض اوقات اتنی مایوسی طاری ہو جاتی تھی، خاص طور پر سورہ ہود اور سورہ یونس جب نازل ہوئی ہیں تو حضور پر انتہائی صدمے کی کیفیت تھی، اس لیے کہ آپ محسوس کر رہے تھے کہ معلوم ہوتا ہے کہ اب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا غضب ان پر ٹوٹا پڑا۔ تقریباً 8-9 برس ہو گئے ہیں توحید کی دعوت دیتے ہوئے، لیکن ٹس سے مس ہونے کو تیار نہیں، اور صحابہ کرام نے بھی ان اثرات کو محسوس کیا حضور کے اوپر کہ آپ کے اوپر جو ہے بہت ہی گویا کہ غم و اندوہ کی کیفیت میں آپ مبتلا ہیں۔ تو پھر حضور نے فرمایا تھا شیبتنی ہود و اخواتھا، مجھے سورہ ہود اور اس کی ہم مضمون اور جو صورتیں نازل ہوئی ہیں جس میں ان قوموں کا ذکر ہے جنہیں بالکل ہلاک کر دیا گیا، ملیا میٹ کر دیا گیا، کہ علم یغنوا فیہا، گویا کہ وہ یہاں موجود ہی نہیں تھی، تو مجھے تو اندیشہ ہے اپنی اس قوم کے بارے میں کہ کہیں اللہ تعالیٰ کا عذاب ان کے اوپر نہ ٹوٹ پڑے۔ اور یہ کہ وہ قیامت جو ہے جو آنے والی ہے، ہر نبی اور رسول نے آ کر اس کی اطلاع تو دی ہے، وہ قیامت ہے اس کائنات کی ایک قیامت۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، وہ دن تو ہوگا کہ جس دن قرآن خود کہتا ہے کہ یہ آسمان اور یہ جو بساط ہے اس کائنات کی، اللہ تعالیٰ اس کو تلپٹ کر دے گا، لپیٹ دے گا۔ جس طرح تم کتابوں کے تومار کو جو ہے اپنے ہاتھ کے گرد لپیٹ دیتے ہو، اسی طرح کا معاملہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کے ساتھ کرے گا۔ جس طرح ابھی بھی ایک تصور تو موجود ہے ایکسپینڈنگ یونیورس کا، کہ کائنات جو ہے لمحہ بلمحہ پھیل رہی ہے، کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون، معلوم ہوتا ہے بڑی بڑی گلیکسیز جو ہیں وہ بلیک ہول میں جا کر اگر غائب ہو جاتی ہیں، نسیہ منسیہ ہو جاتی ہیں، تو کتنی ہی اور عظیم اور وہ چیزیں ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتا ہے بڑی بڑی گلیکسیز کی شکل میں، بڑے بڑے کروں کی شکل میں۔ یہ کائنات ابھی نا تمام ہے شاید کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون، معلوم ہوتا ہے ابھی ایکسپینڈ ہو رہی ہے، لیکن بالآخر ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کی بساط کو لپیٹ دے گا۔ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، یہ زمین و آسمان، خاص طور پر آسمانوں کا ذکر کیا گیا جو ہمیں ایک چھتری تنی ہوئی ہے نیلے رنگ کی،
ان تمام کو جس طرح کسی چادر کو لپیٹتے ہو یا کتابوں کے تومار کو تم لپیٹتے ہو، اللہ تعالیٰ کے اس دن قیامت کے دن جو اس کے داہنے ہاتھ کے گرد لپٹی ہوئی ہوں گی۔ تو ایک قیامت تو وہ مراد ہے کہ جو آنے والی ہے، تو کیا یہ منتظر ہے اس قیامت کے، یا یہ کہ وہ قیامت جو عذاب کی شکل میں لوگوں کے اوپر ہلاکت لے کر آتی تھی، قوم عاد کے اوپر، قوم سمود پر، قوم شعیب پر، جس نوعیت کے عذاب آئے ہیں وہ کسی قیامت سے کم تو نہیں تھے۔ اور پھر سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ ہر شخص کی موت بھی تو ایک قیامت ہے نا، جو اس کے سر کے اوپر مسلط ہے۔ گویا کہ ایک تلوار ہے جو لٹکی ہوئی ہے، کسی وقت بھی وہ جو ہے وہ اوپر سے رسی کاٹ دی جائے تو تلوار اس کا کام تمام کر دے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آپ کو میں بارہا سنا چکا، من مات فقط قامت قیامت، وہ کس معنی میں؟ وہ قیامت ہوگی نا کہ جس کے بعد روز جزا و سزا ہوگا، اور پھر یہ کہ فَإِنَّهَا لَجَنَّةٌ أَبَدًا أَوْ لَنَارٌ أَبَدًا، یہ جنت ہے ہمیشہ ہمیش کے لیے، جہنم کی دیکھتی ہوئی آگ ہے، وہ قیامت ہے جس کو مانتے تھے مشرکین بھی اکثریت مانتے تھے، کچھ ایسے تھے کہ بالکل چٹا انکار کرتے تھے، ہیہات لما توعدون، یہ جو تم دھمکی دے رہے ہو قیامت آئے گی، یہ تو بہت دور کی بات ہے، دور کی کوڑی ہے جو تم پیش کر رہے ہو، ہم اس کو ماننے والے نہیں، اس کو تسلیم کرنے والے نہیں۔ یہ مختلف طبقات اس دور میں موجود تھے، لیکن یہ موت تو وہ قیامت ہے نا جو ہر شخص کے سر کے اوپر مسلط ہے، جس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ کوئی کہیں سے اسٹامپ پیپر کے اوپر لکھوا کر نہیں لایا کہ میری زندگی جو ہے 63 برس ہوگی یا 80 برس ہوگی یا 70 برس ہوگی یا 40 ہی کے اوپر اینڈ ہو جائے گا، کسی کو اس کے کوئی علم نہیں۔ تو من مات فقط قامت قیامتہ، تو کیا یہ لوگ منتظر ہیں وہ موت ہی ان کا اب خاتمہ کر دے کہ گویا کہ پھر وہ دارالعمل تو بند ہو گیا، وہ کتاب کے جو جس میں آپ عمل کر کے اپنی اخروی زندگی سنوار سکتے تھے وہ کتاب تو بند ہو جائے گی۔ من مات فقط قامت قیامتہ، وہ بڑی قیامت کے بعد بھی حساب کتاب ہوگا، لیکن جس شخص کے اوپر موت مسلط کر دی گئی، اس کا اس دنیا سے تعلق منقطع ہو گیا، تو اس کی قیامت تو شروع ہو گئی۔ وہ عالم برزخ کے اندر بھی تو اسی کیفیت سے گزر رہا ہے نا، یا علیین میں ہوگا یا سجین میں ہوگا، اور اس کے بعد جب اس کے اعزاء و اقارب اس کو دفنا کر وہاں سے رخصت ہو جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سی احادیث ملتے ہیں کہ کچھ دیر وہاں رکا کرو، ٹھہرا کرو، اس لیے کہ حساب کتاب جو اب ہونے والا ہے اس شخص کا جو یہاں جس کو تم نے دفن کیا ہے، تو کم سے کم یہ کہ تمہاری موجودگی میں شاید، اب یہ تو اصل میں اس دنیا کی بات ہو رہی ہے جو ہمارے حواس اور ادراک سے بالکل دور کی بات ہے، ہمیں کچھ معلوم نہیں، لیکن یہ کہ یہ بھی احادیث موجود ہے کہ وہ جو مردہ ہے زمین کے اندر وہ قدموں کو سنتا ہے کہ اب اس کے گوئے کہ اعزاء و اقارب وہاں سے رخصت ہو چکے، وہ اکیلا ہے، اب اس کا محاسبہ ہونے والا ہے، منکر نکیر آئیں گے اور وہ سوال جو اب احادیث صحیحہ کے اندر اس کا ذکر موجود ہے۔ لیکن ہمارے ہاں ایک طبقہ وہ بھی ہے جو عذاب قبر کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں جی کوئی دلیل لے کر آؤ قرآن سے، احادیث کو رکھو ایک طرف، احادیث کی حفاظت کا ذمہ تو اللہ نے دی ہے، ہاں قرآن کی حفاظت کا ذمہ ہے، لیکن یہ قرآن حکیم میں بہت سی چیزیں ایسے ہیں جہاں اشارے موجود ہیں۔ آل فرعون کا ذکر جو ہے وہاں خاص طور پر اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ فرماتا ہے انہیں صبح و شام جہنم پر پیش کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ جب قیامت کے دن ان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اب تو ابدی ٹھکانہ ان کا جہنم ہے ہی، لیکن عشیاً، رات کے وقت بھی اور صبح کے وقت بھی، دونوں وقت جو ہے غدو و عشیہ کا لفظ آتا ہے، صبح و شام ان کو جو ہے جہنم کے اوپر پیش کیا جاتا ہے، گویا کہ جہنم کی آگ کی لپٹیں جو ہیں اس سے وہ لوگ جو ہیں اس کو عذاب کی شکل میں ان کے اوپر اللہ کی طرف سے اللہ کے حکم سے آتی ہیں۔ تو هل ينظرون الا الساعة، وہ تینوں مفاہیم اس کے اندر رکھیے، ان تأتیہم بغتۃ، کہ وہ ان پر اچانک آ ٹوٹے۔ موت بھی تو اچانک آتی ہے نا، ایک عمر طبی ہے، انسان 70 80 90 برس کا ہو گیا، آہستہ آہستہ اس کے اعضاء و جوارح جواب دے رہے ہیں، انتڑیوں کے اندر بھی اب وہ سکت موجود نہیں ہے کہ وہ فضلات کو خارج کر سکے، اس کے لیے بھی ادویات کا جو ہے سہارا لیا جا رہا ہے، وہ ہل جل نہیں سکتا۔ یہ تمام چیزیں وہ طبعی چیزیں ہیں کہ جو انسان کے اوپر آہستہ آہستہ آتی ہیں۔ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ، سورہ یاسین میں بہت ہی خوبصورت انداز میں فرمایا گیا، جو شخص بھی بوڑھا ہو جاتا ہے، جس کی ہم عمر زائد کر دیتے ہیں تو اس کی جو تخلیقی صلاحیت ہے اس میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ آج جو لوگ بھی 50 60 کی عمر کو پہنچ گئے ہیں، میں اپنے آپ کو بھی اس میں شامل کر رہا ہوں، تو محسوس ہوتا ہے کہ اب وہ معاملہ نہیں رہا جو پہلے ہوا کرتا تھا۔ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ، تو ان تأتیہم بغتۃ، وہ موت اچانک بھی ان پر آ دھمک سکتی ہے، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور اسے اس کا شعور بھی نہیں ہوگا۔ الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، بہت خوبصورت آیات ہیں، خلیل کی جمع ہے اخلاء۔ اس دن جتنے بھی دوست ہوں گے جو دنیا میں اپنی ایک دوسرے کے ساتھ دوستی نبھاتے رہے،
بعضهم لبعض عدو، ان میں سے ایک دوسرے کا جانی دشمن بن جائے گا۔ اصل میں جب معاملہ ہوگا نفسا نفسی کا، جس کو قرآن میں کہا گیا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، باپ اور بیٹے سے بڑھ کر تو رشتہ کوئی نہیں ہوتا، لیکن قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ بیٹا اور باپ جو ایک دوسرے سے دور بھاگیں گے اور ماں سے دور بھاگیں گے، بلکہ سورہ معارج میں تو فرمایا یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جميعا ثم ینجیہ، فدیے میں لے لو میرے باپ کو بھی، میری ماں کو بھی، سب کو جھونک دو جہنم کے اندر، میرے بیٹوں کو، بیٹیوں کو، سب کو ڈالو، بس مجھے بچا لو۔ سورہ معارج کے اندر موجود ہے۔ تو جس دن یہ معاملہ ہوگا، نفسا نفسی کا معاملہ ہوگا، تو اس دنیا کی جو تعلق داریاں ہیں اور یہاں کی دوستیاں، یہاں کی ہمدردیاں، ایک دوسرے کے لیے جان تک قربان کرنے کو انسان تیار ہو جاتا ہے دوستی کے اندر، اور اپنا نقصان برداشت کرتا ہے، لیکن دوست کو جو ہے وہ زخم نہیں پہنچنے دیتا ہے۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، اور جتنے بھی دوست تھے دنیا کے اندر، آج ان کا معاملہ بالکل دوستیاں ختم ہو جائیں گی۔ اب تو ہر شخص کو اپنی فکر ہے، وہ جہنم نظر آ رہی ہے، کسی طرح مجھے بچا لیا جائے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، بھاگے گا اس دن انسان اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، ہر ایک کو چھوڑ جائے گا اور صرف یہی چاہے گا کہ کسی طرح اس کی نجات ہو جائے۔ تو یہ معاملہ ہے کہ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، سوائے ان لوگوں کے جو متقین ہیں۔ باپ اور بیٹا دونوں متقی تھے تو قرآن خود کہتا ہے اللہ تعالیٰ انہیں ایک ہی جگہ جمع کر دے گا، اور وہاں بھی اللہ تعالیٰ کا احسان کیا ہے؟ فرض کیجئے کہ باپ اونچے مرتبے پر ہے جنت میں اور بیٹا ذرا نچلے درجے میں ہے، تو اللہ تعالیٰ احسان فرمائے گا کہ نچلے درجے والے کو اٹھا کر باپ کے ساتھ شامل کر دے گا۔ الا المتقین، وہ ہے کہ اصل معیار تو تقویٰ ہے نا۔ اگر ایمان اور تقویٰ موجود ہے اس دنیا، یہ ہے اصل میں دنیا، کارگاہ حیات تو یہ ہے، اصل آزمائش تو یہاں ہے، اور یہاں کی وہ دوستیاں جو صرف مادہ پرستانہ بنیادوں کے اوپر تھی، ان کا حشر تو قرآن نے کہہ دیا عدو، ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، نفسا نفسی کا معاملہ۔ اور دوسری طرف وہ کہ جو واقعتاً اس دنیا میں جن کے درمیان پیار اور محبت تھی، ایمان اور تقویٰ کی بنیاد پر، دین اسلام کی بنیاد پر، ان کی دوستیاں وہاں قائم رہیں گی، انہیں ایک دوسرے کی معیت بھی ملے گی، ایک دوسرے کی صحبت بھی ہوگی، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، قیامت کے دن پکارا جائے گا ان لوگوں کو، این المتحابین فیہ این المتجالسین فیہ، کہاں ہیں وہ لوگ جو میرے لیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری محبت میں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ محبت کا معیار تو تقویٰ ہے نا، اظہار اور ہمدردی اور قربانی کا جذبہ دوسرے کے لیے، صرف اللہ کے لیے۔ این المتحابین فیہ، کہاں ہیں وہ لوگ؟ جمع کر دیا جائے گا ان سب کو، اکٹھا کر دیا جائے گا جنت کے اندر۔ این المتجالسین فیہ، جو بیٹھتے تھے باہم ایک دوسرے کے ساتھ میری محبت میں، اور ایک دوسرے کو وزٹ کرتے تھے، جاتے تھے، کوئی بیمار ہو گیا تو عیادت کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور اس میں مسجد ہمارا جو ایک مرکزی ہمارا جو نظام دیا ہے ہمارے دین کے اندر، کسی نمازی کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کئی دن ہو گئے وہ نہیں آ رہا، تو فوراً ایک جو ہے انسان کو تشویش ہو کہ کیا معاملہ ہو گیا، کہیں کوئی بیمار تو نہیں ہے، کوئی حادثہ تو نہیں ہو گیا، کوئی پریشانی تو نہیں ہے۔ اب یہ وہ محبت ہے جو ایمان اور تقویٰ کی بنیاد پر ہے۔ تو این المتحابین بالجلال، ایک حدیث میں الفاظ ہیں جو ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے میری عظمت کی وجہ سے، میرے جلال کی وجہ سے۔ اسی طرح حضور نے فرمایا من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، جو شخص بھی محبت کرتا ہے کسی دوسرے شخص سے اللہ کے لیے، کوئی ذاتی غرض نہیں ہے، ٹھیک ہے ذاتی غرض بھی، آخر انسان ایک دوسرے کے دست و بازو بھی تو بنتا ہے نا۔ کون سا انسان ہے کہ جس کو دوسرے کی طلب نہ ہو، دوسرے کی ضرورت نہ ہو؟ کوئی انسان زندہ رہ ہی نہیں سکتا۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا، جہاں بات ذکر آیا تھا سخریہ، اللہ تعالیٰ نے یہ مختلف طبقاتی تقسیم جو رکھی ہے، اگر یہاں مزدور نہ ہو اور اسی طرح یہ کھیتوں کے اندر کام کرنے والے جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے وہ موجود نہ ہو، تو کہاں سے تمہیں رزق حاصل ہوگا؟ اور کبھی کبھی میں دیکھتا ہوں کہ بیچارہ غریب شخص ہے کہ وہ کہیں پہنچا ہے، میرا خیال ہے رات کو کوئی 2 ڈھائی بجے 3 بجے کے قریب کہیں منڈی، اور جا کر وہ پوری اپنی جو ہے گدا گاڑی وہ کیلوں سے لاد لی ہے اور وہاں سے چلا ہے دن بھر کے، اور شام میں بھی اس کی جو ہے وہ ڈھیری اسی طرح موجود ہے، تو کیا بیت رہی ہوگی اس کے اوپر کہ کتنا پیسہ اس نے صرف کیا تھا اس کو کہ آج کا دن جو میں اسے کمائی کروں گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر اگلے دن پھر دوبارہ وہی سرکل شروع ہو جاتا ہے۔ تو گویا کہ ہمیں تو زیر بار احسان ہونا چاہیے اس طبقے کے
کہ جن کے بغیر ہمارا کام ہی نہیں چل سکتا، ہمارے گھر کا نظام نہیں چل سکتا۔ ایک دن اگر کام کرنے والی نہ آئے تو پوچھئے، یہ جو صفائی کرنے والے یہ موجود نہ ہو تو پوچھئے کیا ہوگا۔ اور اسی طرح زندگی کے جس شعبے کو دیکھیے، قرآن کہتا ہے کہ ہم نے اصل میں یہ طبقاتی تقسیم لوگوں میں پیدا کی ہے تاکہ تم ایک دوسرے کے کام آ سکو، ایک دوسرے سے کام لے سکو۔ تو الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، سوائے متقین کے۔ تو این المتحابین فی، جو میں حدیث میں سنا رہا تھا آپ کو، من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ، جو شخص بھی محبت کرتا ہے اللہ کے لیے، جو شخص بھی کسی دوسرے سے اگر کوئی دوری اختیار کرتا ہے، بغض رکھتا ہے، تو صرف اللہ کے لیے۔ اس لیے کہ یہ تو مثالیں عام طور پر سامنے آتی رہتی ہیں کہ آپ کسی شخص کو اپنے، فرض کیجیے آپ کا قریب ترین کا کوئی عزیز ہے، رشتہ دار ہے، بھائی ہو سکتا ہے، وہ کسی غلط رستے پر پڑ گیا، اب آپ اسے سمجھا رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، نصح و خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ اسے سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہ پلٹ کر نہیں آ رہا، تو معلوم ہوا کہ آپ نے تو اپنی طرف سے اتمام حجت کر دیا، لیکن یہ کہ بہرحال دل کے اندر ایک دکھ تو موجود ہوتا ہے نا کہ آپ کے ساتھ اس کی ایک قرابت داری بھی ہے، رشتہ داری بھی ہے، لیکن آپ اس سے پھر کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں، کچھ الگ ہو جاتے ہیں کہ میں نے تو اتمام حجت کر چکا ہوں، بار بار اس کو سمجھا چکا ہوں، لیکن یہ بات سمجھنے کو تیار نہیں۔ تو من ابغض للہ، جو شخص دوسرے سے کوئی دوری اختیار کرے تو وہ بھی صرف اللہ کے لیے، کوئی ذاتی دشمنی نہ آ جائے یا اپنی انانیت جو ہے اس کا انسان کے اوپر اتنا غلبہ نہ ہو جائے کہ اس بنیاد پر اسے حقیر سمجھنے لگے۔ من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ، اور جو شخص دیتا ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے، ایتاء مال کرتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور کسی سے روکتا ہے تو اس بنیاد پر کہ اللہ خوش ہوگا، اللہ راضی ہوگا۔ اب یہاں اس کے اندر ممکن ہے کہ اب ایسے مضامین ہو کہ انسان کسی سے روکتا ہے صرف اللہ کے لیے۔ مجھے فوراً یاد آ گیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جب وہ تہمت لگی تھی تو حضرت عائشہ ہی کے بھانجے تھے، غالباً مستح ان کا نام تھا، تو وہ بھی شریک ہو گئے، اور وہ بھی گویا کہ انہی لوگوں کے ہمنوا بن گیا کہ جنہوں نے تہمت لگائی تھی حضرت عائشہ پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی مالی مدد کیا کرتے تھے۔ اب جب انہوں نے دیکھا کہ یہ جو بھانجا ہے یہ اس درجے جو ہے وہ آگے بڑھ گیا ہے، وہ عبداللہ ابن ابی کے زیر اثر آ چکا ہے کہ یہ بھی اسی پروپیگنڈے میں شامل ہو گیا، تو حضرت ابوبکر نے ان کا جو نان نفقہ یا جو ان کا ایک جو روزینہ مقرر کیا ہوا تھا اس کو روک لیا، اور ظاہر ہے کہ اس کے اندر ایک طرف یہ بھی تھی کہ اللہ کے رسول کی زوجہ حضرت عائشہ جو حضرت ابوبکر کی بیٹی ہے ان کے اوپر تہمت لگائی، اور دوسری طرف ایک ذاتی صدمے کی بھی تو کیفیت تھی نا۔ لیکن یہ کہ جب قرآن حکیم میں برات آ گئی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو پھر یہ کہ قرآن میں باقاعدہ اشارتاً اس بات کو فرما دیا گیا کہ جو لوگ پہلے کسی کو ہیلپ آؤٹ کیا کرتے تھے، پہلے کسی کا کوئی روزینہ مقرر کیا کرتے تھے، حضرت ابوبکر نے فوراً ان الفاظ سے سمجھ لیا کہ یہاں میری جانب اشارہ ہو رہا ہے، کہ میں نے اس کا جو ہے وہ ایک نان نفقے کا جو ذمہ لیا تھا اس کو روکا تھا، لہذا انہوں نے اگلے ہی دن سے جو ہے پھر گویا کہ اس کو پھر دوبارہ جاری کر دیا۔ وہی بات وَأَبْغَضَ لِلَّهِ وَأَعْطَى لِلَّهِ وَمَنَعَ لِلَّهِ، دے تو صرف اللہ کے لیے دے، اور کسی سے روکے تو اللہ کے لیے روکے۔ یا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، اے میرے بندو دیکھو اب تمہیں کوئی خوف، کیونکہ ذکر ہو رہا ہے نا ان لوگوں کا الا المتقین، جو متقی ہیں، جنہوں نے اس دنیا میں زندگی بسر کی ہے اللہ کی فرما برداری میں، شریعت کے احکامات کی بالادستی کو تسلیم کرتے ہوئے، اب انہیں کہا جا رہا ہے یا عباد لا خوف علیکم اليوم، اے میرے بندو آج تمہارے لیے کوئی خوف نہیں ہے۔ یہ خوف اور حزن یہ دو کیفیتیں ہوتی ہیں انسان جس سے دوچار ہوتا ہے۔ اس دنیا میں ہمارا معاملہ بھی ہوتا ہے مستقبل کا خوف، آئندہ آنے والے حالات کیا ہوں گے، اور پھر دوسرا وہ جو ماضی میں گزر چکا اس کے اوپر پچھتاوا بھی ہے۔ کوئی وقت تھا کہ جب کہ آپ کچھ محنت کر سکتے تھے، کوشش کر سکتے تھے، وہ آپ نے یو مسڈ دا ٹرین، وہ وقت آپ نے ہاتھ سے گوا دیا۔ اب بعد میں آپ کتنا ہی پچھتاتے رہے ہوں یا کتنا ہی جو ہے وہ واویلا کرتے رہے ہوں، لیکن اس وقت کو تو واپس نہیں لا سکتے۔ تو یہ خوف اور حزن، یہ دونوں کیفیات جو ہیں انسان پر اس دنیا میں رہتی ہیں۔ ہاں صرف وہ لوگ جیسا کہ قرآن حکیم میں فرمایا گیا نا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ تو اصل میں راضی برضائے رب کا وہ بلند ترین مقام ہے جہاں انسان کے مستقبل کے بارے میں کوئی اندیشہ نہیں اور ماضی کے کسی واقعے پر کوئی پچھتاوا نہیں، اس لیے کہ راضی برضائے رب ہے نا۔ ماضی میں اگر کچھ ہوا تو رب کی مرضی کے بغیر نہیں ہوا، اس کی آزمائش تھی، اللہ نے صبر کی توفیق عطا فرمائی۔ اگر انعامات ہیں تو اللہ نے شکر
اور قناعت جو ہے یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں، دونوں ایک دوسرے کی ضد ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عنایات ہے تو شکر ہو رہا ہے، اور اگر کہیں تکلیف ہے تو اس کے اوپر صبر ہو رہا ہے۔ تو لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اولیاء اللہ کی یہ صفت ہوتی ہے کہ مستقبل کے بارے میں کوئی دھڑکا اور اندیشہ اس درجے انسان کے اوپر غالب ہو جائے کہ وہ بالکل یئوسا جو قرآن میں بالکل مایوس ہو کر بیٹھ رہے۔ ٹھیک ہے، وقتی طور پر انسان کے اوپر جو ہے کچھ نہ کچھ اونچ نیچ آتی رہتی ہے۔ والد محترم بھی اکثر و بیشتر ذکر کیا کرتے تھے، قبض اور بسط کی کیفیت ان پر بھی رہتی تھی۔ جب یہ حالات دیکھا کرتے تھے ملک کے کس طرف جا رہا ہے تو انتہائی طبیعت کے اندر ایک تکدر بھی ہوتا تھا، ایک صدمے کی کیفیت ہوتی تھی، اور پھر یہ کہ ذرا کہیں کچھ موقع ملتا تھا کہ اب کوئی نئی امید کی کرن جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے تو روشنی پیدا ہو جاتی تھی، انسان کے اندر ایک تمنا اور آرزو جاگ اٹھتی تھی۔ تو یا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، اے میرے بندو آج تمہارے لیے اب کوئی خوف نہیں ہے۔ ہاں، خوف ان کے لیے جن کا ذکر کر دیا گیا، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، جو ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ اس دنیا میں بڑی دوستیاں تھیں، لیکن وہاں جا کر معاملہ جو ہے ایسا ہو گیا کہ اب سبھی کو جہنم کا نوالا بننا ہے۔ اسی طرح ہمارے منتخب نصاب کا بڑا اہم درس ہے سورہ حامیم سجدہ، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا۔ وہاں بھی انہی دونوں چیزوں کو لے کر آئے۔ وہ لوگ کہ جو جم جاتے ہیں اپنے رب کی بندگی پر، کہتے ہیں کہ رب ہمارا ہے، اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، اور اس کے بعد استقامت اختیار کرتے ہیں، جم جاتے ہیں اس کے اوپر، اللہ تعالیٰ ان پر پھر فرشتے نازل فرماتا ہے جو انہیں تسلی دیتے ہیں۔ اب یہ غیر مرئی مخلوق ہے نا، کسی کے دل کے اندر ایک انشراح اور انبساط کی کیفیت اللہ تعالیٰ کسی فرشتے کو ذریعہ بنا دیتا ہے۔ تو وہاں بھی فرمایا کہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اب کسی خوف میں مبتلا نہ ہو، نہ کسی حزن کا شکار ہو، اس لیے کہ اب جس جنت کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا اب وہ تمہارے سامنے ہے۔ وہ وقت آیا کہ قدرت ہم کو ہماری سعی و عمل کا پھل دے، بتا رہی ہے یہ ظلمت شب کہ وقت نزدیک آ رہا ہے، کہ گویا کہ وہ جنت جو ہے وہ سامنے موجود ہے، اس دنیا میں جو محنت کی تھی اب اس کا پھل ملنے والا ہے۔ یا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین۔ یہ کون لوگ ہوں گے جسے قرآن اولیاء اللہ بھی کہتا ہے، اور یہاں اس کو مزید ڈیفائن کر دیا گیا، وہ لوگ جو ایمان رکھتے تھے اپنے رب، الذین آمنوا بآیاتنا، ہماری آیات پر، قرآن حکیم کی آیات، اور کتنی ہی چہار طرف نشانیاں موجود ہیں جو ان کے اندر ایمان پیدا کرتی تھی، وکانوا مسلمین، اور وہ فرما برداری اختیار کیے ہوئے تھے۔ یہ دو صفات ہیں اصل میں، دل میں ایمان موجود ہونا اور اعمال کے اندر اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرما برداری۔ ادخلوا الجنت انتم وازواجکم تحبرون۔ اب یہاں وہ جنت کا ذکر ہو رہا ہے، جنت کی نعمتوں کا ذکر ہے، قرآن حکیم میں جا بجا اس کا سورہ رحمان کے اندر کس قدر خوبصورتی کے ساتھ، جسے حضور نے بھی اپنی ایک حدیث میں سورہ رحمان کو عروس القرآن قرار دیا، قرآن حکیم کی دلہن ہے۔ وہاں دو جنتوں کا ذکر ہے، اللہ کی یہ دونوں مخلوق جو ہے یہ مکلف ہے، جنات بھی اور انسان بھی۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ جنات کے لیے کوئی جنت اور ہوگی اور انسانوں کے لیے کوئی جنت اور ہوگی، وہاں کچھ نہ کچھ جو ہے آپ کو انداز نظر آتا ہے۔ اس لیے کہ یا معاشر الجن والانس، یہ بھی ذکر میں موجود ہے کہ اے وہ لوگو کہ جو انسانوں میں سے بھی ہو اور جنات میں سے بھی ہو، تو دونوں کے ساتھ جو ثواب کا معاملہ یا عذاب کا معاملہ ہونے والا ہے۔ تو ادخلوا الجنت انتم وازواجکم تحبرون، اور اب انہیں کہا جائے گا جو اپنے رب پر ایمان رکھنے والے تھے، اس کی فرما برداری اختیار کرنے والے تھے، اب چلے جاؤ اور داخل ہو جاؤ اس جنت کے اندر، انتم، تم بھی، وازواجکم، اور یہاں ظاہر مشروط ہے، اگر دنیاوی جو ازواج ہیں ان کو سامنے رکھیں تو تمہاری وہ بیویاں جو اللہ کی مومنہ تھیں، مسلمہ تھیں، مومنات، قانتات، تائبات، عابدات، کتنی صفات ہیں جو قرآن حکیم بیان کرتا ہے۔ جس طرح سورہ توبہ کے اندر فرمایا گیا نا مردوں کی صفات کے بارے میں، تو وہاں دونوں کو ساتھ ساتھ لے کر آ گئے، مسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اس فیلڈ کے اندر صرف مرد ہی آگے ہوں، خواتین بھی ساتھ ساتھ ہیں، ان کے شانہ بشانہ ہیں۔ اور اگر شوہر اور بیوی دونوں اللہ کی فرما برداری اختیار کرنے والے ہیں تو گویا کہ دونوں کا داخلہ جنت میں ہو جائے گا۔ اور ازواجکم سے ایک مراد یہ بھی ہے، گویا کہ مرد کے لیے بیوی جو ہے اس کا زوج ہے اور بیوی کے لیے مرد اس کا زوج ہے۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ وہاں جو تمہیں وہاں کی حوریں عطا فرمائے گا، اپنی بیویاں بھی اگر تمہارے ساتھ ہیں، اگر وہ واقعتاً فرما بردار تھیں۔ سورہ تحریم میں ذکر موجود ہے حضرت نوح اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویوں کا، اور وہاں خاص طور پر کہہ دیا گیا کہ انہیں کہا جائے گا کہ جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ کہنے کو نبی کی بیویاں ہیں، لیکن حکم کیا ہوگا؟ جہنم میں داخل ہو جاؤ۔
اور دوسری طرف فرعون آپ کی دوسری شخصیت بڑی نمایاں نظر آتی ہے، فرعون کی اس کی بیوی آسیہ ہے، اس کا ذکر بھی آپ سمجھ لیجیے، اگرچہ نام امرات فرعون کا، آسیہ کا نام تو نہیں ہے لیکن امرات فرعون کا نام تو موجود ہے۔ تو ادخلوا الجنت انتم وازواجکم، تم بھی اور تمہاری بیویاں بھی، یا تم جیسے اور جو متقین تھے، جو اللہ کے فرما بردار لوگ تھے، تحبرون کہ تمہاری وہاں بڑی عزت ہوگی، بڑی آؤ بھگت ہوگی، اور ترجمہ یہاں یہ بھی کہا گیا تمہیں شادگام کر دیا جائے گا، شادکام کر دیا جائے گا، گویا کہ وہ نعمتیں تمہیں ملے گی کہ جس کے بعد تمہارے اندر کسی اور نعمت کی طلب اور آرزو موجود نہیں ہوگی۔ یطاف علیہم بصحاف من ذہب، اگرچہ یہاں ایک بات ذہن میں رکھیے کہ جنت کی تمام نعمتیں، ابھی سورہ حامیم سجدہ کا میں نے جو آپ کی طرف ابھی ریفرنس دیا تھا تو اس میں بھی ذکر موجود ہے، نزلا من غفور الرحیم، جو شے تم چاہو گے، جو طلب کرو گے وہاں تمہارے لیے مہیا کر دی جائے گی۔ ظاہر انسان وہاں طلب ہی اچھی چیز کی کرے گا نا، کسی بری یا گناہ یا نفسانی خواہشات میں سے ایسی کہ جو منفی رکھتی ہے اس کی طلب تو نہیں کرے گا۔ تو لیکن یہ کہ وہاں بھی اشارہ موجود ہے، نزل ہیں یہ تمام چیزیں، اور نزل کہتے ہیں ابتدائی مہمان نوازی کو، گویا کہ وہ اصل کوئی مہمان نوازی ہے جس میں انسان کو جو لذت حاصل ہوگی، جیسے کہ یہاں بھی فرمایا گیا تلذ الاعین، آنکھوں کی لذت کا جو سامان اللہ تعالیٰ وہاں تمہیں فراہم کرے گا، اور اس کے اندر وہ لذت جو دیدار رب میں ہوگی۔ انسان اس دنیا میں تو اپنے رب کو نہیں دیکھ سکتا نا، لیکن بہرحال آخرت میں موقع ہوگا، احادیث صحیحہ اس کے اوپر گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی ذات کا جو ہے دیدار بھی کرائے گا، دیدار رب، اور یہ اتنی بڑی نعمت ہوگی کہ جنت کی تمام نعمتیں اس کے سامنے ہیچ ہوگی۔ اب دوسری طرف آپ جو دیکھیے تو تصویر کا رخ یہ بھی ہے، یطاف علیہم بصحاف من ذہب، اور ان کے اوپر گردش میں ہوں گے، پھر رہے ہوں گے بڑی بڑی تشتریاں لیے ہوئے، من ذہب، سونے کی تشتیاں۔ گویا کہ یہاں بھی کسی بہت بڑے کسی بادشاہ کا آپ تصور کیجئے کہ جہاں انہوں نے کوئی محفل برپا کی ہو اور کہ وہاں جو ہے وہ لیے پھر رہے ہوں، سونے کی تشتریوں کے اندر آب خورے بھی ہیں اور اس کے اندر انواع و اقسام کے پھل بھی ہیں۔ قرآن حکیم ذکر کرتا ہے آیات کے اندر الفاظ وہ یہ جو ہمارے ذہن کے قریب ہوں۔ بصحاف، صحاف کسے کہتے ہیں؟ تشتری کو، یا رکابیاں یہاں ترجمہ کیا گیا، بڑے بڑے تشت ہوں گے کہ جن کے اندر وہ نعمتیں موجود ہوں گی، اور وہ کچھ ہوں گے غلمان کے جو لیے ہوئے پھر رہیں گے، یطاف علیہم، گردش میں ہوں گے، ہر وقت جو ہے وہ گویا کہ ان کے سامنے موجود ہوں گے، من ذہب، سونے کی بنی ہوئی تشتیاں، وہ اکواب، اور اسی طرح وہ آب خورے ہوں گے جو لبالب بھرے ہوں گے جنت کے مشروب سے۔ اب یہ تمام نعمتیں وہ ہیں کہ جو اہل جنت کے لیے ہیں، جو اللہ کی پر ایمان بھی رکھتے تھے اور اس کی فرما برداری بھی اختیار کرتے تھے۔ یطاف علیہم بصحاف من ذہب واکواب وفیہا ما تشتہیہ الانفس، اور وہاں جنت میں ہوگا جو تمہارے جی چاہیں گے، اشتہائے نفس۔ انسان کے اندر ظاہر ہے کہ بھوک تو ایک وہ شے ہے نا جو اسے زندہ رکھنے کے لیے بھی گویا کہ وہ اندر اللہ تعالیٰ نے ایک طلب رکھی ہوئی ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ انسان جو ہے خواہ وہ حرام موجود ہو اس میں بھی منہ مار لے گا، اس سے کہ زندگی زیادہ عزیز ہے۔ لیکن یہ کہ بہرحال یہ لذت انسان کی، یہ زبان کی لذت، اس کے چٹخارے آج کل آپ دیکھ لیجئے جو بھی ہمارے ہاں یہ نئی نسل جس طرف جا رہی ہے، اور فاسٹ فوڈ کا جس طرح تیزی کے ساتھ جو ہے، اب کوئی بھی سڑک ایسی نہیں جہاں 8-8 10-10 آپ کو جو ہے نمایاں سڑک اس قسم کے ریسٹورانٹ نہ مل جائیں، اور وہ کھچا بھرے ہوتے ہیں۔ حالانکہ مختلف طریقوں سے جو ہے بار بار باور کرایا جا رہا ہے کہ یہ زہر ہے جو ہم کھا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ ایسی کریونگ انسان کے اندر ہوتی ہے، وہ جو ایک چٹخارا زبان کا ایسا ہے کہ ہر شے جو ہے وہ بالکل برطرف۔ ہاں یہ ہے کہ لذت جو ہے وہ کام و دہن کی، اس کا پورا اہتمام ہونا چاہیے۔ تو وہاں سب چیزیں موجود ہوں گی جو تمہارے جی چاہیں گے، ما تشتہیہ الانفس وتلذ الاعین، اور تمہاری جو ہے نگاہوں کی سیرابی اور لذت جو ہے انسان کے دیکھنے کی، خوبصورت ترین منظر اگر آپ دیکھیں تو اس وقت بھی جو آپ کو ایک سکون حاصل ہوتا ہے، کسی بہت اچھے کسی پرندے کو دیکھا اور اس کے اوپر جو خوشنما اس کے پر ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایک خاص خوبصورتی پیدا کی ہے، انسان کے اندر ایک بڑی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ تو آنکھوں کی ٹھنڈک کے سامان، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا دیدار رب وہ شے ہے کہ جس سے بڑھ کر کوئی نعمت جو ہے کسی بندہ مومن کو حاصل نہیں ہوگی۔ اب وہ کیا کیفیت ہوگی اس کو الفاظ کا جامہ نہیں پہنایا جا سکتا، نہ ہم اس کا کوئی ادراک کر سکتے ہیں۔ یہ دیدار رب تو بہت دور کی بات ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جنت کی نعمتیں ایسی ہیں کہ جو نہ کسی نے دیکھی، نہ کسی نے سنی، نہ کسی کے قلب و ذہن پر اس کا کوئی ادراک ہو سکتا ہے۔ گویا کہ ہمارے حواس خمسہ جو ہیں ان کی لمٹس ختم ہو جائیں گی، لیکن جنت کی نعمتوں کا آپ احاطہ نہیں کر سکتے۔
تو فیہا ما تشتہیہ الانفس، جو تمہارے جی میں آئے گی، جو تمہارے دل خواہش کریں گے وہ تمہیں فراہم کر دی جائے گی، موجود ہوگا۔ وتلذ الاعین، اور اسی طرح تمہاری آنکھوں کی لذت کا بھی پورا سامان وہاں موجود ہوگا۔ سورہ یاسین میں جو فرمایا گیا اسی طرح ذکر ہے اہل جنت کا، اور وہاں خاص طور پر ایڈ کیا گیا سلام قولا من رب الرحیم، وہ رب رحیم کی طرف سے سلامتی ہوگی ان لوگوں کے لیے، گویا کہ سلامتی کے الفاظ ہوں گے۔ وہاں میزبان اللہ تعالیٰ کی ذات ہوگی، مہمان ہوں گے اہل ایمان۔ کہاں اللہ اور کہاں انسان کوئی فرق ہو جسے آپ کہیں نسبت و تناسب نہیں، لیکن وہاں سلام قولا من رب الرحیم، بہت خوبصورت الفاظ ہیں کہ وہاں سلامتی ہوگی، سلام ہوگا، اور یہ قول ہوگا رب رحیم کا، گویا کہ وہ رب کے جس کی تم پرستش کرتے رہے وہ اس دن تم پر سلامتی بھیجے گا۔ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور تم اس میں رہو گے ہمیشہ ہمیش کے لیے۔ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، یہ ہے وہ جنت کہ جس کا تمہیں وارث بنا دیا گیا تھا۔ کہیں قرآن میں کہا گیا جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، وعد المتقین، جن کا متقیوں سے وعدہ کیا گیا تھا، اور یہاں فرمایا گیا جس کا تمہیں وارث بنا دیا گیا۔ اب ظاہر ہے کہ وراثت جو ہے وہ تو انسان کی پھر ملکیت ہی ہوتی ہے نا، ورنہ تو یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں خواہ کتنا ہی رکھتا ہو وہ اس کا نہیں ہے، یہاں سے جب چلا جائے گا تو وارثوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ اب وہاں کوئی موت تو ہے نہیں، کوئی اینڈ ہے نہیں، خالدین فیہا یہاں بھی آیا، اور ابدا کے الفاظ بھی بار بار قرآن استعمال کرتا ہے، جو گویا کہ جس کا کوئی آپ شمار کر ہی نہیں سکتے، وہ کتنی طویل زندگی ہے، ان لمیٹڈ ہے، اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے۔ تو تلک جنت التی اورثتموہا بما کنتم تعملون، اب تم اس کے وارث ہو۔ اب یہ گویا کہ آگے کوئی تقسیم کا معاملہ نہیں ہے، تم اسے چھوڑ کر کے نہیں جاؤ گے، بلکہ تم جو ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا، ورنہ انسان کی زندگی کے اندر جو ہے ایک ہی جگہ رہتے رہتے انسان کے اندر کو جو ہے وہ معاملہ ہوتا ہے کہ اب بالکل ہی یکسانیت ہے، لہٰذا اپنی جگہ کو تبدیل کیا جائے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس حوالے سے اپنے جو ہے مسکن ان کو بھی تبدیل کرتے رہتے ہیں، اس لیے کہ بعد 5-7 سال کے اندر دل بھر جاتا ہے تو پھر گویا کہ اب نیا مسکن جو ہے اس کی تعمیر شروع ہو جائے۔ جنت کے بارے میں بھی گویا کہ یہ خیال آ سکتا ہے کہ شاید کہیں بہتر جگہ موجود ہو کہ وہاں میں منتقل ہو جاؤں تو شاید زیادہ جنت کی نعمتیں مجھے حاصل ہو جائیں، لیکن قرآن کہتا ہے کہ وہ نہیں چاہیں گے کہ اپنی جگہ کو چھوڑ کر کہیں اور جائیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ کچھ انہیں وہاں فراہم کیا ہوگا کہ جو ان کے تصور سے بالا تر ہے۔ وَتِلْكَ جَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، یہ ہے وہ جنت کہ جس کا تمہیں اب وارث بنا دیا گیا، جو میراث میں پائی ہے تم نے اپنے اعمال کی وجہ سے۔ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، صرف عقیدہ کام نہیں آنے والا، اصل شے عمل ہے۔ نجات کی دار و مدار اگر 4 چیزوں پر ہے تو ایمان کے ساتھ عمل موجود ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، صرف مسلمان گھرانے میں پیدا ہو جانا ہی نجات کا جو ہے اس کے لیے کافی نہیں ہوگا، بلکہ یہ بما کنتم تعملون، جو عمل تم نے کیے تھے دنیا میں، یہ اس کا نتیجہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس جنت کا تمہیں وارث بنا دیا۔ لکم فیہا فاکہۃ کثیرۃ منہا تاکلون، یہاں تمہارے لیے انواع و اقسام کے پھل اور میوے موجود ہیں۔ پھر وہی الفاظ نوٹ کر لیجیے حدیث کے، اس کا ہم اگرچہ کوئی تصور کر ہی نہیں سکتے، لیکن الفاظ قرآن استعمال وہی کرتا ہے جو ہماری سمجھ میں آنے والے ہیں۔ انگوروں کا ذکر بھی ہے، کھجوروں کا ذکر بھی ہے، رمان کا، انار کا ذکر بھی ہے، اور ہی کتنے پھل ہیں کہ جس کا ذکر موجود ہے۔ دودھ کی نہروں کا ذکر موجود ہے، اسی طرح شہد کی نہروں کا ذکر موجود ہے، لیکن وہ کیا کیفیات ہوں گی ان انواع و اقسام کی جو چیزیں ہیں اس کا ہم اس وقت ادراک نہیں کر سکتے۔ لکم فیہا فاکہۃ کثیرۃ منہا تاکلون، اور ان میں بہت ہی انواع و اقسام قسم کے پھل بھی ہوں گے، میوے بھی ہوں گے کہ جس کو تم بافراغت کھاتے رہو گے۔ اور وہ کھانے سے بھی انسان دیکھیے بعض اوقات آپ کو بھی تجربہ ہے، مجھے بھی تجربہ ہے، بہترین چیز آپ کے پاس موجود ہو، ایک وقت آئے گا کہ آپ کی طبیعت بالکل سیر ہو جائے گی، لیکن اس کے معنی یہ بھی نہیں کہ وہاں آپ کھاتے چلے جائیں کھاتے چلے جائیں، لیکن وہ سیری کا احساس نہیں ہے، اس لیے کہ وہاں کے پیمانے ہی بالکل مختلف ہیں۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گویا کہ وہ بولو، یہ بھی خیال آتا ہے نا کہ کوئی بولو براز والا معاملہ بھی وہاں ہوگا یا نہیں ہوگا، آپ اس کا کوئی کہہ ہی نہیں سکتے۔ وہ دنیا کوئی اور ہی دنیا ہے، اس دنیا کا کوئی تقابل جو ہے آپ اس مادی زندگی کے ساتھ تو نہیں کر سکتے، لیکن بہرحال جن نعمتوں کا قرآن حکیم ذکر کرتا ہے، لکم فیہا فاکہۃ کثیرۃ ولحم طیر مما یشتہون ذکر موجود ہے، وہ پرندوں کا گوشت جو بڑی رغبت کے ساتھ کھایا جاتا ہے وہ بھی انہیں وہاں فراہم کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم وہ اعمال کریں اور ہماری زندگی اس رخ پر چلے کہ جو ہمیں اللہ تعالیٰ اس جنت تک پہنچا دے، جو الفاظ خوبصورت ترین یہاں بھی آئے اور بھی بہت سی صورتوں کے اندر وہ موجود ہیں۔
اللہ تعالیٰ واقعتاً ہمیں ان آیات کا مصداق بنائے۔ وبارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔